جاتی ہے تو رازوں سے پردہ کس طریقے سے ہٹے گا۔ آخر میں وہ لڑکی خود سائم کے پاس آئے گی اور سائم کو بتائے گی کہ وہ فراز کی بیوی ہے اور یہ فراز کا بچہ ہے۔ تب تک سارا کو وہ بہت ستا چکا ہوگا، سارا پاگل ہو چکی ہوگی، سارا نفسیاتی مریضہ ہو چکی ہوگی۔ ویورز، یہ دکھایا جا رہا ہے اس ڈرامے میں کہ جو لڑکیاں اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانتی اور جو غلط طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرائط لگا کر جس طرح سے ڈیر پورے کرتی ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی پوری زندگی کا روپ بن سکتا ہے۔ آپ کی رائے میں سارا کا انجام یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہاں سارا پہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، نہ کردہ گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن جو بچپنا اس کے اندر ہوتا ہے، جو غلطی وہ کر چکی ہوتی ہے، اس کی تو معافی آگے جا کے اس کو مل ہی جائے گی، لیکن فی الحال بہت اذیتیں برداشت کر رہی ہے۔ وہ لڑکی جس نے کبھی دھوپ چھاؤں نہ دیکھی ہو، وہ جیل کی سزا کاٹ رہی ہو، تو یہ چیز ناقابل انصاف ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کا شوہر ہونے والا، اس کا کزن، وہ باہر بیٹھا جیل کے باہر اس کا انتظار کرتا ہے دلہا بنا کپڑوں میں۔ وہاں سارا اندر ہوتی ہے، سارا بہت پریشان ہوتی ہے۔ اس سے پولیس والی کہتی ہے کہ چلو بیبی بہت آرام کر لیا، اب کورٹ چلو۔ اس کو کورٹ لے کے جایا جاتا ہے۔ سارا راستے میں اپنے باپ کا گریبان پکڑتی ہے اور کہتی ہے میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں سارا کے اس طرح سے جیل جانے کی وجہ سے۔ یہاں سارا بے قصور ہوتی ہے لیکن اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں سائم کے سر پہ خون سوار ہوتا ہے سارا کو سزا دلوانے کے لیے۔ یہاں احمر بھی سب سے لڑ پڑتا ہے کہ نہیں، میری بیوی بے قصور ہے۔ جب اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے تو سارا اپنی کہانی پیش کرتی ہے، جس پہ کہانی پہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ ویورز، کیا اس کہانی پہ کوئی یقین کر پائے گا؟ یہاں احمر کو یقین نہیں ہوتا ہے، احمر کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سارا بے قصور ہے۔ یہاں سارا کے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بدنامی نے ان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہوتا ہے۔ ٹی وی میں خبر نشر ہو جاتی ہے اور سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے ہم سب بدنام ہو گئے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے، کس کس کو صفائیاں پیش کرتے رہیں گے۔ یہاں احمد کی ماں اب سارا کے ساتھ رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ جیل میں کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، کورٹ میں عدالت کارروائی شروع کرتی ہے۔ کیا سارا کی ضمانت منظور ہو جائے گی؟ اور ضمانت منظور ہونے کے بعد سائم اس کی جان چھوڑے گا یا مزید اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی چلی جائیں گی؟ یہاں سائم کی ماں ایک دفعہ پھر گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو اسپتال لے کے جایا جاتا ہے۔ کیا وہ بچ سکے گی یا وہ بھی دنیا سے چلی جائے گی؟ اس کا الزام بھی سارا کے اوپر آئے گا۔ اصل کا مجرم تک پہنچنے کے لیے سائم کو کب تک کا انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا کہانی کے اینڈ تک سائم پہنچے گا اس اینڈ تک یا نہیں؟ کس طریقے سے سارا کے اوپر سارا الزام آ جاتا ہے، پولیس سارا کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور سارا کو سائم بہت تنگ کرتا ہے۔ سارا بے قصور ہوتی ہے، سارا نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، لیکن سائم اس کو پھنسانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا کہ وہ سارا نہیں ہے، سارا کوئی اور ہے۔ لیکن آگے جا کے کہانی کھلے گی، لیکن سارا فی الحال بہت گھبرائی ہوتی ہے، بہت ڈری ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں پورا کنورٹ لے لے گا، آپ دیکھیں گے کس طریقے سے احمر بھروسہ نہیں کرے گا، وہ سارا کو بچانے کی بھرپور کوشش بھی کرے گا، لیکن سارا اتنا ڈر جائے گی، اتنا خوفزدہ ہو جائے گی ان سب معاملات سے کہ وہ اس کی زندگی وہی تھم سی جائے گی، وہی رک سی جائے گی اور سائم سے ہر وقت ڈرتی رہے گی۔ وہ اس کی چھوٹی سی غلطی اس کے لیے اتنا بڑا عذاب بن جائے گی، کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ کہ سارا کیا کرتی ہے۔ ڈرامہ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے، ہائپ کریٹ ہو رہی ہے کیونکہ بہت زبردست کردار ادا کر رہے ہیں سائم اور سارا کا کردار۔ یہاں فراز کے مرنے کا الزام سارا پہ آ جاتا ہے۔ سارا اس ویڈیو کو بھی جھٹلا نہیں سکتی جو ویڈیو بنائی گئی ہوتی ہے ہوٹل میں۔ یہاں سب لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سارا ہی ملوث ہے، سارا نے ہی جان بوجھ کر ٹریپ کیا ہے، چاہے وہ کتنی بھی صفائیاں دے دے۔ ویورز، دکھایا جا رہا ہے کہ کسی طرح بھی کچھ بھی کر کے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی غلطی اس کے لیے اتنا بڑا عذاب بن جائے گی، اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے، جبکہ اس کی دادی 24 گھنٹے اس کی پہرے داری میں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہاتھ سے نکل گئی اور ایسی غلطی کر بیٹھی جو معافی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سائم اسے نہیں بخشے گا۔ سائم اپنے بھائی کا بدلہ لے گا کیونکہ اصل کہانی کا کردار سارا کا وہ تو مر چکی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں نے، جو فراز کی بیوی تھی، اس کی ماں نے اس کو مارا نہیں ہوتا، چھپا دیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آخر میں جا کے وہ سامنے آ جائے اور یہ دکھایا جائے کہ اس کی ماں نے اس کو زندہ رکھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کہانی اسی طرح کروٹ لے گی یا نہیں۔ کس طریقے سے سارا نہ چاہتا ہوا نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوتی ہے۔ یہاں پولیس اس کو عین شادی والے دن
اس کی رخصتی والے دن اس کو گرفتار کر کے وہاں سے سب لوگوں کے سامنے اٹھا کے لے جاتی ہے. سارا شوق میں چلی جاتی ہے، وہ ڈری سہمی ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا کیونکہ سائم نے بہت ہی پکی گیم کھیلی ہوتی ہے، بہت ہی پکی کارروائی ڈالی ہوتی ہے جس پہ اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا. سب نے سب کچھ کر لیا ہوتا ہے. ایمر کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے کہ سارا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن سائم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اس کو لگتا ہے کہ اس کے بھائی کی قاتلہ وہی ہے کیونکہ اس کا بھائی اسی کے لیے پل پل تڑپتا تھا، پل پل مرتا تھا. اور وہ یہ بات کہنا سب کے سامنے آسان سمجھتا ہے کہ سارا نے ہی اس کو ٹریپ کیا. اب اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو مار دیا تاکہ وہ شادی بآسانی کر سکے. لیکن ویورز، سارا جیل میں جانے کے بعد بہت ڈر جاتی ہے اور سائم 24 گھنٹے اس کی پہرے داری کرتا ہے کہ کہیں کوئی اس کو یہاں سے نکال کے نہ لے جائے. سائم اس کے لیے بہت ہی خطرہ وار ثابت ہوا ہے. سائم اس کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ اس کو سزا نہ دلوا دے. یہاں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے وہ یہاں سے نکل جائے گی کیونکہ وہ اپنا بیان دے گی اور بیان دینے کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی اور ضمانت کے بعد یہ پروف بھی ہوگا کہ اس نے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود سائم اس کی جان نہیں چھوڑے گا. سائم کو یہی لگے گا کہ اسی نے ہی اس کے بھائی کی جان لی ہے. یہ سب کچھ جان بوجھ کے ہو رہا ہے. ویورز، کیا وہ قصوروار ثابت ہوگی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں. مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.